ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا آمین۔ اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو تو اے اللہ ہم سے درگزر فرما آمین۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزرے، ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا، وہ اپنے دو ٹکڑے کروا لیتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ جو سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں، ایسا بوجھ نہ ہو، یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا آمین۔ ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دینا۔ واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا۔ اچھا، یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی، یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو، یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے آمین۔